انہوں نے کوئی چیز پیدا نہیں کی، تو پھر وہ کیسے اللہ کی صفات اور حقوق میں شریک ہو سکتے ہیں؟ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں، اس کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اتنی سی بات بھی ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی، وہی بے عقلی کی باتیں کیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھلا ان سألتم من خلق السماوات والارض، اگر آپ ان سے سوال کریں کون ہے جس نے آسمان پیدا کیے، زمین پیدا کی، وسخر الشمس والقمر، سورج پیدا کیا، چاند پیدا کیے، لیقولون اللہ، یہ مکہ کے کافر کہیں گے، یہ مکہ کے مشرک کہیں گے اللہ نے، کیا کہیں گے؟ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ، پھر یہ کہاں الٹے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ رزق کو کشادہ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، من عبادی، اپنے بندوں میں سے، وَيَقْدِرُ لَهُ، اور اللہ تنگ کر دیتا ہے رزق کس کے لیے؟ رزق کو کشادہ کون کرتا ہے؟ تنگ کون کرتا ہے؟ امیر کون بناتا ہے؟ غریب کون بناتا ہے؟ تو پھر باپوں کے پاس کیا لینے جاتے ہیں؟ کہنا جی نہ ساڑھے تو جادو کر دیتا ہے، انہوں نے ہمارے اوپر جادو کر دیا، ہمارا کام بند کر دیا۔ اور یہ چلا گیا بابے کے پاس، کہتا ہے بابا جی کو تھوڑا سا ذرا دیکھیں، کو نظر لگائیں کیا مسئلہ ہے؟ بس نا بابا جی کافی دنوں سے کوئی کام نہیں مل رہا، ویلے گھر بیٹھے ہیں، یا بندہ گھر سوتا ہے، بڈھی دربار سے ٹر گئی ہے، اتنے جناب والی بیٹھے نے حضرت صاحب کہنی یہ پائیں ذرا نظر دماری ہو گئی نا، انہوں نے ابو کا نا کافی دنوں کو کام بنتے کسی نے کچھ کام نہیں چلے، یہ بڑھیاں جڑیاں نا یہ تو ماشاء اللہ گھر کھلوندیاں ہی نہیں، گھر تو چار دیواری چ رہنا واسطے بہت ہے، نال شہر و تفریح کے نال جناب والی ہیں، معاملات اس طرح کے چلتے ہیں۔ درباروں، درگاہوں، بازاروں کے اوپر سب سے زیادہ تعداد عورتوں کی ہوتی ہے۔ پھر جب کوئی مسئلہ بن جاتا ہے، کسی کی عزت لٹ جاتی ہے تو پھر اخبار میں خبر لگ جاتی ہے جعلی پیر، وہ ٹی وی پہ چل جاتا ہے، موبائل پہ ویڈیو وائرل ہو گئی ہے جعلی پیر۔ بھائی یہ پہلے بھی جعلی تھا، اب بھی جعلی ہے، لیکن تمہیں عقل آئی ہے جب تمہیں مسئلہ بنا ہے۔ اگر تمہارے اوپر حملہ نہ ہوتا تو آپ نے اس کو اپنا پیر بنا کے رکھنا تھا۔ اور پھر اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی سمجھ نہیں آتی، کتنے یہ بد نصیب اور بد اخلاق لوگ ہیں، اللہ کو تو یہ سمجھتے ہی کچھ نہیں، اللہ کو کچھ نہیں سمجھتے۔ وہ ایک بندہ ہے بازار میں بیٹھا، پیر صاحب کہتے ہیں تو میری دھیے نا اے لے جا اے ناگے تے گوٹھی مڑ کے نہ تے انہوں پا دو۔ یہ ناگ کس لیے ہے؟ کہتے ہیں اس کی وجہ سے رزق میں برکت فراوانی ہو جائے گی۔ تو کیا بات ہے، دلوں کے اندر تبدیلی آئے گی۔ وہ ایک ٹوکری سی رکھی ہوئی ہے، اس میں مختلف قسم کے داغیں رکھی ہوئی ہیں، اس نے یہ پریشانیاں دور کرتا ہے، یہ بچے دیتا ہے، یہ رزق میں برکت دیتا ہے، یہ ناگ فلاں کرتا ہے، یہ ناگ فلاں کرتا ہے، یہ فلاں کرتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بابا جی آپ جو اتنی ٹوکری بھر کر کے صبح سے شام تک کھجل خراب ہوتے ہیں، تو انہاں نگاں وچ تہاڈی قسمت کھری کرن والا کوئی نگ نہیں۔ بات تو قابل توجہ ہے نا بھائی، اس نگ میں اگر اتنی طاقت ہے کہ بندہ وہ امیر ہو جاتا ہے، بیماری دور ہو جاتی ہے، مسائل دور ہو جاتے ہیں، تنگی دور ہو جاتی ہے، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، تو حضرت بابا جی آپ میں سے ایک نگ خود تو پہنے نا، صبح سے شام تک منہ اٹھا کر کے بیٹھے رہتے ہو، کوئی بندہ آئے ہو کہ یہ 4 پیسے دئیے تو جائیے گا، یہ تو تمہاری جیب، ہاتھوں اور جیب کی طرف توجہ کر رہے ہیں۔ اور ایک دن وہ بھی آتا ہے بابا رات کو جا کے اپنی بڑھی کو کہتا ہے کہ آج تو بھڑا ہی آ گیا ہے، بھڑا ہی کیوں رہا ہے، تیرے کو نگ موجود نے، نگ رگڑ دے، اللہ خیر صدا 5-5 ہزار دے نوٹ لے کر آنے کی مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ یہ کیسے لوگ ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے۔
وَلَئِنْ سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اگر آپ ان سے سوال کریں کون ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا، زمین کو تر و تازہ کر دیا، بنجر زمین کو زرخیز بنا دیا، اس کے بنجر ہونے کے بعد لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو کہیں گے ضرور اللہ۔ یہ کس نے کیا؟ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ مکہ کے کافر ہو، مشرک کہہ رہے ہیں۔ تو پھر نبی پاک کو حکم ہے ان کو بتاؤ نا، قل فرما دیجئے الحمدللہ، الحمدللہ، اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں۔ پھر بتوں کی پوجا چھوڑو نا، یہ لات، یہ منات، یہ اور یہ عزا، یہ عبد وغیرہ، بل اکثرهم لا یعقلون، اکثر ان میں سے عقل نہیں رکھتے، اکثر ان میں سے عقل نہیں رکھتے۔ تو بہرحال توجہ کی ضرورت ہے۔ کس کی ضرورت ہے جی؟ توجہ کی۔ توجہ فرمائیں، وہ اللہ، اللہ وہ ذات ہے، وہ اللہ، اللہ ہی ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اسی اللہ کا تصرف ہے، اسی اللہ کا اختیار ہے، اسی اللہ کا نظام ہے، اسی اللہ کا حکم ہے، اسی اللہ کا نظام ہے، آسمانوں کے اندر بھی اور زمین کے اندر بھی۔ یعلم سرکم و جہرکم و یعلم ما تکسبون و ما تأتیہم من آیت و ما تأتیہم، نہیں آتی ہے ان کے پاس کوئی نشانی میں، آیات ربی میں ان کے رب کی طرف سے، الا کانوا علی معرضین، مگر یہ اس سے اعراض کرتے ہیں، یہ اس نشانی سے اعراض کرتے ہیں، اس سے نسبیت نہیں پکڑتے۔ فقد کذبوا بالحق، یقیناً انہوں نے حق کو جھٹلا دیا، لما جاءہم، جب ان کے پاس حق آ گیا، فسوف یاتیہم انباء، ان قریب ان کے پاس خبریں آئیں گی، ما کانوا بہ یستہزئون، ان کی جن کا یہ مذاق اڑاتے تھے، جن کا یہ عالم یرون کم اہلکنا، کیا انہوں نے غور نہیں کیا کتنی ہم نے ہلاک کی ان سے پہلے من قرن بستیاں، مکناہم فی الارض، ہم نے جگہ دی ان کو زمین میں، ما لم نمکن لکم، جو تمہیں دے دیا، ما لم نمکن لکم، کہ ان سے پہلے کتنے زمانے کے لوگ ہیں جنہیں ہم نے زمین میں اقتدار دیا جو تمہیں نہیں دیا۔ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، اور ہم نے آسمانوں سے ان پر موسلادھار بارشیں نازل کی، موسلادھار۔ وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ، اور ہم نے نہریں جاری کر دی، نہریں بنائی، تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ، ہاں جی مسئلہ ہے، پریشانی میں ضرورت، بہہ رہی ہوں گی ان کے نیچے سے نہریں، بہہ رہی ہوں گی ان کے نیچے سے نہریں۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا، ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور ہم نے ان کے بعد دوسرے زمانے کے لوگ پیدا کر دیے، ان کے بعد دوسرے زمانے کے لوگ پیدا کر دیے۔ یہ دنیاوی تخفیف ہے، اس میں 3 انعامات کا ذکر ہے، رہائش، بارشیں اور نہریں، اور 2 احوال کا ذکر ہے، 2 مرتبہ ہلاکت اور تیسری ان کی ہلاکت کے بعد دوسری قوم کو آباد کرنا ہے، دوسری قوم کو وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، اگر ہم آپ پر کتاب یا اخبار کی کاغذوں میں لپٹی ہوئی نازل کر دیں، فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، تو یہ اس کو اپنے ہاتھوں سے چھو لیں، اپنے ہاتھوں سے۔ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، نہیں ہے یہ مگر واضح جادو ہے، مگر واضح جادو ہے، جن کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ پورا قرآن بھی سنا دو، فائدہ کوئی نہیں ہونا۔ وہ ایک سرائکی شاعر ہو رہا، سرائکی شاعر، وہ کہتا ہے مشرقوں کی بند نصیحت پتھروں کی بالا، مشرقوں کی بند نصیحت پتھروں کی بالا، کالا کمل مرمر دھوئیے پھر کالے دا کالا، جنہیں مرضی صابر لاؤ، جنہیں مرضی صرف لاؤ، لیکن کالا کمل کالا ہی رہنا ہے، کالا کالا ہی رہنا ہے، کالا ہاں مشرقوں کی، یعنی پالا پتھر رو، جنہیں مرضی سردی ہوئے، پتھر رو سردی لگ دی، پتھر رو ٹھنڈ نہیں لگ دی، مشرقوں کی بند نصیحت تے پتھر رو کی پالا، کالا کمل مرمر دھوئیے پھر کالے دا کالا۔ ایک اور سرائکی شاعر شعر بھی یاد آگے، وہ بھی سنا ہوا۔ جب دیکھا نا سرائکی شاعر نے کہ یہ جناب لائنیں لگی ہوئی ہیں درباروں پہ، درگاہوں پہ، مزاروں پہ اور باغوں
بابوں کی، پیروں کی، قبروں کی پوجا ہو رہی ہے۔ تو وہ بولا تڑپا، کہنے لگا کہ کتیاں نو بچے کونے دیندا، کتی ٹردی ادا کے قطاراں، تے مچھیاں نو بچے کونے دیندا، بچے چن چن کرے دے بہاراں، اے مرغی نا پیر دا دیوا بالے، بچے مل گئے بے شماراں۔ آئی سمجھ نہیں آئی؟ دوبارہ غور کرو۔ شاعر کہتا ہے کتیاں نو بچے کونے دیندا، کتی ٹردی ادا کے قطاراں، تے مچھیاں نو بچے کونے دیندا، بچے چن چن کرے دے بہاراں، اے مرغی نا پیر دا دیوا بالے، بچے مل گئے بے شماراں، خاکی تے منگدائی رب کولوں، اتے تو در در کرے دے پکاراں۔ سمجھ نہیں آتی اس کو۔ مرغیاں اے کتے جڑے نے ایک کڑی سرکار کو مننا، اے کتے کوئی کلندری نے، قادری کلندری، سور وردی چشتی، اے فلانا کتا کلندری ہے، فلانا چشتی ہے، اے نقش بندی ہے، فلانا ہے، فلانا ہے۔ یہ تو کسی کو نہیں مانتے، لیکن بچے جہاں والی جتوں بڑا جو بولے تو پورا تھروں نکلیا ہو گیا۔ اللہ بارہ توجہ فرماؤ، دعا فرماؤ، اللہ اس قوم کو ہدایت نصیب فرمائے۔ فقد کذبوا، اچھا ولو نزلنا علیک کتابا فی قرطاس، ان کو کتاب بھی دے دیں، چھو بھی دیں، پھر بھی ان کو سمجھ نہیں آنی۔ وقالوا، کہنے لگے لولا انزل علیہ ملک، کیوں نہ ان پہ کوئی فرشتہ نازل کیا گیا، ولو انزلنا ملکا، اگر ہم نازل کرتے فرشتہ لقضی الامر، فیصلہ ہو جاتا، ثم لا ينظرون، پھر ان کو مہلت نہ دی جاتی۔ یہ مکہ والے کہتے ہیں کہ فرشتہ آئے ہمارے سامنے، کتاب آپ کو پکڑائے، ہم دیکھیں تو پھر مانیں گے۔ جب کہتے ہیں کہ اگر آپ کہتے ہیں نہیں مانیں گے عذاب آئے گا تو ٹھیک ہے عذاب بھیج دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آیت نمبر 7 کے اندر 3 سوالات اور 3 جوابات ہیں۔ پہلا سوال کتاب ایک ساتھ نازل کرنے کا جواب اس آیت میں دیا گیا۔ قرطاس، لکھے ہوئے کاغذ کو قرطاس کہتے ہیں، لکھے ہوئے کاغذ کو قرطاس کہتے ہیں۔ تفسیر اپنا جو آیت نمبر 8 ہے اس میں دوسرا سوال ہے، اس پر ملائکہ کو کیوں نہیں اتارا گیا؟ سورہ فرقان آیت نمبر 7 میں اس کا جواب دیا گیا۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، اگر ہم اس کو ملائکہ بناتے، ہم اس کو کہتے ہیں لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ، فرشتہ کیوں نہیں نازل کیا؟ اللہ فرماتے ہیں اگر ہم اس کو ملائکہ بناتے، لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، ہم اس کو بھی آدمی بناتے، اس کو بھی آدمی بناتے، وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، ضرور ڈالتے ہم ان پر وہی شبہ جس میں یہ اب مبتلا ہے۔ کہتے ہیں نبی کو تو مان لیتے، لیکن یہ بشر ہے، یہ کیا ہے؟ اگر نوری ہوتا تو پھر مان لیتے، بشر تو نبی نہیں بن سکتا، بشر تو اللہ فرماتے ہیں اگر ہم فرشتہ بھی نازل کرتے اس کو بھی انسان بناتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فرشتے تو کھانے پینے سے پاک ہیں، سونے سے وہ کھاتے پیتے نہیں ہیں، وہ سوتے نہیں ہیں، ریسٹ نہیں کرتے، آرام بھی نہیں کرتے، شادی بیاہ سے پاک ہے، تو پھر تم رہنمائی کیسے حاصل کرتے؟ ان کا جو اسوہ ہے وہ تمہارے لیے تو نمونہ نہیں بن سکتا۔ ہم نے تو نبی تمہیں وہ دیے ہیں کہ وہ کیونکہ انسان ہے تمہاری طرح بشر ہے، اور زندگی کے ہر شعبہ میں تمہاری رہنمائی موجود ہے ان کی سیرت، ان کے اسوہ کے اندر۔ بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ آ گئی ہے، چلو اللہ کرے گی آپ کو سمجھ آ جائے۔ اچھا اللہ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، البتہ تحقیق مذاق کیا گیا ہے کہ رسولوں کا آپ سے پہلے، فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ، بس گھیر لیا ان لوگوں کو جنہوں نے مذاق کیا ان کے ساتھ، مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، کہ اس عذاب نے جس کے ساتھ وہ مذاق کرتے تھے۔ اس آیت کے اندر نبی کریم کو تسلی دی گئی کہ آپ سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ہیں سب کے ساتھ مذاق ہوا ہے، آپ نے پریشان نہیں ہونا، ان کے تانوں سے گھبرانا نہیں ہے۔
ان کے تانوں سے گھبرانا نہیں ہے، جگت بازیوں سے گھبرانا نہیں ہے، اور ان کی بدتمیزیوں سے گھبرانا نہیں ہے، حوصلے نہیں پست کرنے۔ یہ تو پرانی قومیں ہیں، ان کے باپ دادا نے نبیوں کو قتل تک کر دیا، قتل تک کر دیا۔ اگر آپ کو انہوں نے بات کر دی غصے کے اندر، یہ تو معمولی بات ہے۔ یہاں تو بڑا کچھ ہوتا ہے، سارے قلم کر دیے جاتے ہیں، چیر دیا جاتا ہے، ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں۔ یہ مشن انبیاء کا مشن ہے، تو پھر اس میں انبیاء کے واقعات پڑھیں، انبیاء کے ساتھ تو انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا، رستے میں کانٹے بچھائے، ان پر پتھراؤ کیا وغیرہ وغیرہ۔ ان تمام چیزوں کا سامنا کرنا ہے، اور یہ دل و دماغ میں اگر دین کا کام کرنا ہے، پھر ذہن میں یہ بات رکھو کہ اوپر پھول کی پتیاں برسائی جائیں گی، گالیاں سننے پڑیں گی، تانے سننے پڑیں گے، مذاق لوگ کریں گے، برا برا کہیں گے، سارا کچھ ہوگا، لیکن گھبرانا نہیں ہے۔ انبیاء بھی ڈٹ کے کام کرتے ہیں، اور آپ نے بھی ڈٹ کے اس میدان میں کام کرنا ہے اللہ کی فضل سے۔ ہاں، اور فرما دیجیے سیروا فی الارض، زمین میں چلو، ثم انظروا، پھر دیکھو کیف کان عاقبۃ المکذبین، کیسا ہوا انجام جھٹلانے والوں کا، جو جھٹلانے والے تھے۔ ان کا اپنے باپ دادا کی حالت دیکھو جنہوں نے نبیوں کا مذاق اڑایا، تمہارا بھی یہی حال ہوگا۔ فتح انبیاء کو ملی ہے، کامیاب انبیاء ہوئے ہیں، غالب انبیاء آئے ہیں، وہ ناکام ہوئے، مغلوب ہو گئے، ذلیل و خوار ہو گئے، یہ بھی ہوں گے۔ اگر ذلت سے انہوں نے بچنا ہے تو پھر عقیدہ توحید پہ آنا پڑے گا۔ قل فرما دیجیے، قل کتنے قل اس میں آپ نے کہا آئیں گے؟ ہاں جی 29 قل۔ یہ تو قوم بیچاری سوئی قوم ہے، اللہ کرے کہ یہ جاگ جائے۔ چاچا جی ہماری اس قوم کے لیے بھی دعا کرنی ہے خصوصی۔ ہاں، یہ تین ہے لیکن کھٹو ہے، دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک کو باصلاحیت بنائے تاکہ یہ اس ایریا کے اندر عظیم دائی اور مبلغ بنے اور کام کرے۔ ان کو تو موبائل سے فرصت نہیں ہوتی، کھیلوں کود سے فرصت نہیں ہوتی، تو بہرحال توجہ کیجیے۔ قل فرما دیجیے لمن، ہاں بچیاں تو ہماری ماشاءاللہ بڑی باصلاحیت ہے، مواد والی ہیں، بچے صحیح نہیں لیتے، لیکن دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے یہ ٹھیک ہو جائیں۔ اور سب سے دعا کی درخواست ہے کہ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ عظیم دین کا دائی مبلغ بنائے، اور ان میں اللہ خوبیاں پیدا کرے، ان میں جو سستیاں اور کاہلیاں اور ان کے اندر جو آڈرامی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ ختم کر دیں۔ شوق ہی نہیں ہے ان کے اندر، جذبہ ہی نہیں ہے ان کا، بس ان کے والدین سے شفقت اور محبت، ان کی معاملات تعلقات ایسے ہیں کہ بس مجبور ہیں ہم ان کو رکھنے پہ۔ میرے پاس میں ہوتا تو میں تو ایک منٹ کے لیے بھی ان کو نہ بٹھاتا ہوں، ایسی نکمی کون ہے یہ۔ اور فرما دیجیے لمن ما فی السماوات والارض، کس کے لیے اختیار ہے اس کا جو آسمانوں و زمین میں ہے۔ قل فرما دیجیے باللہ کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے نفس پر رحمت لکھ دی ہے۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ضرور جمع کرے گا تمہیں قیامت کے دن، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ الذین خسروا انفسهم، وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال دیا، فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ابھی تک تو اتنی تبدیلی بھی نہیں آئی چاچو جی کہ میں نے کہا پجاموں کے بجائے شلواریں بنائیں، شلواریں نہیں بنی، شلواریں اوپر نہیں بنی۔ بارہ توجہ کیجیے، توجہ میری طرف ہونی چاہیے۔ یہاں سے دوسرا باب شروع ہو رہا ہے، یہاں سے دوسرا باب شروع ہو رہا ہے جو آیت نمبر 37 تک ہے، اور اس میں لفظ قل کے ساتھ 4 عقلی دلائل اور 4 تعلیم کے طریقے ذکر ہے، 4 زجر ہے، اور 4 مرتبہ تسلی ہے، 4 مرتبہ تخفیف اخروی ہے، اور 1 مرتبہ دنیا سے بے رغبتی ہے، اور 1 سوال و جواب مذکور ہے۔ اور یہ آیت دلیل عقلی اعترافی ثبوتی ہے کہ اوپر کائنات کا اختیار وہ صرف اللہ کے پاس ہے، اور اس نے اپنی ذات پر ایمان لانے اور ان کے لیے رحم کو لازم کیا ہے۔ اس طرح اس سورت کی آیت 55 اور سورہ اعراف کی 156 کافروں پر رحم یہ ہے کہ قیامت تک ان سے عذاب مؤخر کیا گیا ہے، عذاب قیامت تک ان سے مؤخر کیا گیا، لیکن جن لوگوں نے خود کو نقصان میں مبتلا کیا وہ توحید کے منکر ہیں، وہ دلائل آنے کے باوجود بھی ایمان نہیں لاتے۔
قرآنی دلائل سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، تقلید میں مبتلا ہے، تیار ہی نہیں ہے، تیار ہی ٹاس سے واسی نہیں ہوتے۔ بے شک آپ ان کو کہیں بھائی سیدھی ہو جاؤ، صاحب درست کر لو، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کھوتے والی کا ایک جگہ ہی پیر جناب والی ہو، کھوتے والی اڑی ہے اتنے پیر رکھے گاؤں نہیں جی کہ مردے کھڑے سم اور عمی فاؤں گا یا جیون ٹس سے واس نہیں ہوتے۔ حالانکہ مومن تو یہ ہوتا ہے جس وقت وہ قرآن حدیث سنتا ہے تو فوراً کہتا ہے سمعنا واطعنا غفرانک۔ یہاں تو یہ ہل ہی نہیں رہے اور کہتے ہیں ہم مومن ہیں، مومن والا کام کوئی نہیں ہے۔ بہرحال توجہ کیجیے، وَلَهُمَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اسی کے اختیار میں جو رات کو سکون اور دن میں یہ حرکت کرتے پھیلتے ہیں۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ خوب سننے اور خوب جاننے والا ہے۔ یہ ایک اور دلیل ہے، سکن رات کو سکون آرام کرنا، نہار یعنی دل کو پھیل جاتے ہیں، دل کو پھیل جاتے ہیں۔ دیکھو نا یہ اللہ کی کرم نوازی ہے، اس کی نعمت ہے، اس رب کا احسان ہے، اس رب کا احسان ہے۔ زمین پہ ہم سوئے ہوئے ہیں، حضرت جی کبھی غور کیا آپ نے؟ گرمیوں میں خاص کر زمین پہ سوئے ہوئے ہیں، کمرے کے اندر چھت پہ زمین پہ سوئے ہوئے ہیں، سیر کے اندر زمین پہ بستر بچھا کے سوئے ہوئے ہیں۔ کوئی کیڑی کان میں داخل نہیں ہو رہی، ناک میں داخل نہیں ہو رہی، کوئی سانپ نہیں کاٹ رہا، کوئی بچھو نہیں کاٹ رہا، کوئی زہریلی چیز نقصان نہیں پہنچا رہی۔ یہ بابا جی جناب والی گرمیوں میں پیلیوں کے اندر لیٹے ہوئے ہیں، کھیتوں کے اندر ڈیرے پہ لیٹے ہوئے ہیں، ارد گرد جناب فصلیں ہیں، جھاڑیاں ہیں، گند ہے، سارا کچھ ہے، گھر ہے، گھر کے ساتھ بہت بڑی روڑی ہے، دروازہ بھی کھلا ہوا ہے اور کوئی سانپ اندر داخل نہیں ہو رہا۔ کبھی سوئے ہوئے کسی بندے کو سانپ نے کاٹا ہو یا رات کو سویا ہے تو صبح جناب اس کے کان میں، اس کے ناک میں، اس کے منہ کے اندر کیڑیاں جمع ہو گئی ہوں، کبھی ایسے ہوا ہے؟ یہ سکون اللہ نے دیا ہے، اللہ کی یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ سانپ جو درختوں پہ چڑھ جاتا ہے، جو چھتوں پہ چڑھ جاتا ہے، کیا وہ چارپائی پہ نہیں آ سکتا؟ جو کیڑیاں اتنی دور چلی جاتی ہیں تو وہ آپ کی چارپائی میں نہیں آ سکتی۔ وہ بچھو جو پوری زمین پہ گردش کرتے ہیں وہ آپ کے بستر پہ نہیں آ سکتے۔ کون حفاظت کرتا ہے؟ بابا کرتا ہے۔ جب اللہ کرتا ہے تو پھر اللہ کے نام پہ نہ ایک جمعرات میں جناب پراٹھے کو آ کے بدولتا نے ٹوٹی ہوتی ہے تو بابے بیٹھے تھے دربار میں ٹوٹی ہوتی ہے۔ ایک جمعرات کو بابے کے نام پہ گلی کھلو کے ٹافیاں بانٹ رہی ہوتی ہے۔ بھائی اگر آپ کو ٹافیاں تقسیم کرنے کا شوق ہے، آپ کو دیگیں تقسیم کرنے کا شوق ہے، تو یہ اگر اللہ کے نام پہ اگر آپ کو بڑا شوق ہے تو اللہ کے نام پہ ادھر مدرسے کے اندر ہمارے بچے ہیں، بچیاں ہیں، ان کو بریانی پکا کے کھلاؤ، حلوے اور زردے پکا کے ان کو کھلاؤ تاکہ یہ کھائیں اور اللہ کے فضل سے ان کا کھانا ہی تمہارے لیے باعث نجات ہے، کیونکہ یہ اللہ کے مہمان ہیں، یہ دین کے طالب علم ہے، دین کی طالبات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی پاک کو کوئی تحفہ ملتا چاچو جی تو نبی پاک صفا اکیڈمی میں، مسجد نبی میں دین حاصل کرنے والے طالب علموں کو پہلے ان کو دیتے، بچتا تو بعد میں عام کھاتے۔ کوئی بھی تحفہ نبی پاک کو ملتا، نبی پاک اٹھا کر کے چلو جی مدرسے میں وہ بچے پڑھ رہے ہیں، طالب علم دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، خود بھوک لگی ہوئی ہے، اپنی ضرورت بھی ہے، وہ لے کر ادھر چلے جاتے۔ لیکن ان کی صورتحال یہ ہے کہ ان کی شادیاں بھی ہوتی ہیں، اس میں جناب 10 10 15 20 دے دیں یہ، وہ میرج ہال میں وہ پکا کے اور شہرت حاصل کر لیتے ہیں۔ اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ میرے بیٹے کی شادی ہے، ولیمہ ہے تو چلو ایک بہترین سی بنا کر کے مدرسے میں بھیج دی جائے طالب علموں کے لیے۔ یہ اضیاف عالم اسلام ہے، اسلام کے مہمان ہیں، ان کی قدر اسلام کی قدر ہے اور ان کی قدر سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ تم نے صدقہ خیرات کرنا ہے، تمہارا کوئی عزیز فوت ہو گیا ہے، ایک خدمہ شرما دے چکرا جو نکلو باہر، اے 10ویں تے تیجے تے جناب عرس تے میلے تے برسیاں تے سالانہ ختم تے ماہانہ ختم تے ڈیلی ختم تے نائٹ ختم تے ڈے ختم، انہاں سارے ختم کرو۔ اپنے
اپنے عزیز و اقربا کے سارے ثواب کے لیے اگر کھانے سے ہی ان کو سارے ثواب ملتا ہے، بریانی سے ہی ان کو سارے ثواب ملتا ہے، قورمے سے ہی ان کو اگر ملتا ہے، پھر قورمے اتنے بھیجو۔ دین کا تعین ہی نہیں ہے، تخصیص ہی کوئی نہیں ہے۔ جب بھی آپ دیں گے تو اللہ کا خیر سے نہ، تو تھوڑا سا اپنے آپ کو ٹھیک کرو، اپنی خروبیاں صحیح کرو، ان کی سیٹنگ کرو۔ مرنے سے پہلے سیٹنگ ہو گئی تو کامیابی ہے، مرنے کے بعد پھر انہیں ٹیڑھا ہی رہنا ہے، اور یہ پھر فرشتوں کے شطرون کرنے سے بھی، ان کے جوتوں سے بھی یہ ٹیڑھا پن صحیح نہیں ہوگا، اسی ٹیڑھا پن کے ساتھ ہی جہنم نصیب کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ فرمائے اور ہدایت دے، موت سے پہلے اللہ ہمیں اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔